احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو وعدوں کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بے زبان چھپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر یہ کہ جو تم پر تلاوت کیا، غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ یہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے جی، کیا ہے؟ اور یہ مکمل مدنی ہے۔ قرآن مجید میں دو طرح کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی۔ عام تو لوگوں نے مختصر شاٹ یہ کیا، جو مکے میں نازل ہوئی مکی، جو مدینے میں نازل ہوئی مدنی، نہیں، یہ تعریف نامکمل ہے۔ جامع اور معنی جو تعریف ہے نا علماء نے لکھی، وہ سن لیا۔ قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، خواہ جہاں بھی نازل ہوا، وہ مکی۔ اور قرآن مجید کا وہ حصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوا، وہ مدنی ہے، جہاں بھی نازل ہوا۔ اب اسی صورت میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی اور مکے کے بالکل قریب ہے، مگر ہے مدنی۔ بیٹا اگر مکے میں نازل ہوا مکی اور مدینے میں نازل ہوا مدنی، اگر یہ تعریف کی جائے تو قرآن کا کچھ حصہ ایسا بھی تو ہے جو نہ مکے میں نازل ہوا نہ مدینے میں نازل ہوا، پھر اس کو کیا کرو؟ مثلا غزوہ بدر 120 کلومیٹر دور ہے بدر مدینے پاک سے، تو وہاں جو آیتیں نازل ہوئی پھر ان کو کیا کہو گی؟ وہ مکی کہو گے یا مدنی کہو گی؟ وہ تو مکی اور مدینے کے درمیان میں ہے۔ احد میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، غار ثور میں نازل ہوئی، سفر کے دوران نازل ہوئی، کیا کہو گے؟ یہ تعریف کوئی تعریف نہیں، جو مکی وہ جو مکے میں نازل ہو، مدنی وہ جو مدنی میں، نہیں۔ جامع اور معنی جو تعریف ہے وہ یہ ہے جو قرآن مجید کا حصہ حضور کی ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے نزول کی کل مدت 23 سال ہے، اور یہی 23 سال ہی آپ کی نبوت کا پیریڈ ہے۔ 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے۔ تو اب میں شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المائدہ۔ اس کو المائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں چونکہ وہ آسمانوں سے جنت سے دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر نازل ہوا تھا، نہیں تو اس لیے اس کو جو ہے نا وہ مائدہ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے مائدہ نازل فرما، دسترخوان، صرف دسترخوان نہیں، کھانے سے بھرپور دسترخوان۔ تو اس نسبت سے اس سورت کا نام ہو گیا سورۃ مائدہ۔ ایک حدیث پاک بھی ہے، سن لیں، فرمایا اپنی عورتوں کو سورت نساء کی تعلیم دیو اور مردوں کو سورت مائدہ کی تعلیم دو۔ نساء کا معنی ہی عورتیں ہیں، کیونکہ اس میں عورتوں کے مسائل وغیرہ زیادہ ہے، اور یہ جو ہے مائدہ اس میں مردوں کی زجر و توبیخ ہے، اس لیے فرمایا اس کا یہ نہیں مطلب کہ عورتیں ہی پھر مائدہ نہ پڑھیں اور مرد جو ہیں وہ نساء نہ پڑھیں، نہیں، ایک ترغیب دلانے کے لیے حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے
اوفو بالعقود، اپنے عہد کو پورا کرو۔ عقود جو لفظ ہے نا، عقد ان کی جمع ہے، اور اس کا اصلی معنی ہے گرہ۔ کیا؟ نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں، گرہ لگ گئی پکی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ عقود کے قسم کے ہیں، کچھ وعدے ایسے ہیں جو ہم نے اللہ سے کیے، کچھ وعدے ایسے ہیں ہماری روحوں نے اللہ کے ساتھ کیے، کچھ ہمارے جسموں نے کیے، کچھ اہل کتاب سے اللہ نے وعدے لیے ہیں تورات و انجیل میں، کچھ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے وعدے ہیں، کوئی دینی ہے کوئی دنیا، اس کی بڑی وضاحت ہے۔ تو فرمایا جس قسم کا بھی وعدہ ہے وہ وعدے پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ اب یہاں نا کافی باتیں ہیں، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر میں ایک بات صرف عرض کروں گا۔ قرآن فرماتا ہے بے زبان چھپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ پہلی بات بہیمہ، بے زبان، زبان تو ہوتی ہے ان کے منہ، ان کو بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ بول نہیں سکتے۔ کیا کیوں کہتے ہیں؟ بول نہیں سکتے۔ تو اب پھر سوال ہو گیا، بولتے تو ہیں، تو بیٹا اس طرح نہیں بول سکتے جس طرح ہم بولتے ہیں۔ ہماری بولی اور زبان کی اور لفظوں کی دوسروں کو سمجھ آتی ہے، مگر ان کی بولی اور زبان کی ہمیں سمجھ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے بے زبان چھپائے جانور، انعام چار ٹانگوں والوں کو کہتے ہیں۔ اور چار ٹانگیں تو کتے کے بھی ہیں، گدھے کی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا آگے ذکر آ رہا ہے بے زبان چھپائے تمہارے لیے حلال کر، الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم پر تلاوت کیا گیا، یعنی جو پیچھے بتایا گیا نا کہ یہ تم پر حلال نہیں ہے، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ۔ اب آپ بیٹا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صرف ایک ہی مسئلہ اس آیت کے تحت بتا رہا ہوں۔ اللہ کریم نے جو جانور حرام ہے نا، قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے، بس جن کو کھانا منع ہے، منع کا ذکر ہے، اور جو جائز ہے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اس کے علاوہ باقی ساری جائز۔ اب یہ اصول کیا سامنے آ گیا، ایک میں دنیاوی جلدی سے مثال دینا چاہتا ہوں۔ جہاں جانا منع ہونا، راستے میں لکھا ہوتا ہے ممنوع علاقہ، اور جہاں نہ لکھا ہوا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خاص وہاں میں اس راستے میں جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری مثالوں کا ایک ہی نتیجہ ہے، وہ کیا کہ جو منع کام ہوتا ہے نا اس کی دلیل ہوتی ہے، جو جائز ہوتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جائز کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ منع نہیں ہے، بس۔ اور اس اصول کے تحت بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں کے مینارے، محراب، مسجدوں کی خوبصورتی، لاؤڈ سپیکر کا استعمال، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ان کی ممانعت نہیں۔ جب ممانعت نہیں تو پھر یہ جائز ہے۔ اسی طرح کل خوانی، ساتہ، تیجا، 40واں سالانہ ختم، محفل میلاد، جلوس، یہ چیزیں ان کی ممانعت نہیں۔ جب ممانعت نہیں تو اس کا مطلب نکلا پھر یہ جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین صحیح معاملوں میں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔